بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری ساری ہے اور پچھلے پروگرام میں 2397 نمبر حدیث پاک ذکر کی تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعا مانگتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے یوں عرض کرتے تھے، اے اللہ میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اب یہ نماز میں دعا مانگتے تھے، بعض اوقات سجدے میں جا کر، بعض اوقات حالت قیام میں سرکار دعا مانگتے تھے، وہ ہے، اور بعض اوقات نماز کے بعد بھی آپ کی دعا ثابت ہے، جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا۔ تو کسی کہنے والے نے ان سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ قرض سے کتنی بار پناہ طلب کرتے ہیں؟ یعنی پوچھنے کا مقصد یہ تھا، وہ تعداد مقصود نہیں تھی کہ آخر کیوں کرتے ہیں آپ، قرض سے کیوں پناہ طلب کرتے ہیں؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مقروض ہوتا ہے تو وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو ایک بات تو میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ نماز کے بعد ہمیں دعا میں شریک ہونا چاہیے، برکت ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے مقروض شخص کی اس کیفیت کا ذکر کیا ہے جو عمومی طور پر دو وجوہات کی بنا پر مقروض پہ طاری ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ واقعی تنگ دست ہوتا ہے۔ اب وہ تنگ دستی میں جب لوگ مطالبہ کرتے ہیں تو پھر وہ جھوٹ بولتا ہے کہ آج یہ ہو گیا، اچھا میں کل دے دوں گا، یوں ہو گیا، آج پرسوں یوں ہو گیا، ہیلے بہانے کرتا ہے، جھوٹ بول بول کے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، اور یا پھر جھوٹے وعدے کرتا ہے، اچھا میں پرسوں دے رہا ہوں آپ کو، بس پرسوں دے رہا ہوں، پرسوں غائب، موبائل ہی بند ہے، لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں، گھر پہ آ کے شور مچا رہے ہیں۔ یہ تو وہ بعض اوقات تو واقعی تنگ دستی ہوتی ہے ان کاموں میں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مقروض قرض ادا کر سکتا ہے، لیکن مال کی اتنی محبت قلب پہ غالب ہوتی ہے کہ انسان اس مال کو جدا نہیں کرنا چاہتا، حالانکہ وہ سامنے والے کا مال ہے، اسے دینا چاہیے، لیکن ایک بڑی اگر اماؤنٹ ہو، 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ ہے تو اتنی بڑی اماؤنٹ نکل جائے گی، ارے بھائی نکل جائے گی، اسی کی اس سے آپ نے لی تھی، تب آپ کو بڑا نظر نہیں آیا تھا بڑا پن، اور اب آپ دیتے ہوئے وہ بھی ایسے ہی کرتا ہے، پھر جھوٹ بولے گا، ہیلے بہانے کرے گا، وعدہ خلافیاں کرے گا۔ بہت سے لوگ دیکھیں مارکیٹ میں پیمنٹ دینے کے سلسلے میں انتہائی سست واقع ہوتے ہیں، حالانکہ اچھا خاصا کاروبار چل رہا ہوگا، ہمیشہ روتے رہیں گے، نہیں یار وہ پھنس گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اچھا کل دیتا ہوں، پرسوں دیتا ہوں، جھوٹ، وعدہ خلافی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چیز کو جو ان خرابیوں کا سبب بن رہی ہو اس سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ تو اس لیے ہم سب کو بھی غور کرنا چاہیے کہ جب تک شدید ضرورت نہ ہو قرض نہ لیں، اور اگر لیں تو پوری خوش دلی کے ساتھ بر وقت ادا کرنے کی کوشش کریں، حتی الامکان نہ لینا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم قرض طلب کر لیتے ہیں تو قرض خواہ کے سامنے ایک طریقے سے ہم ذلیل سے ہو جاتے ہیں، ہماری خودداری کو ٹھیس پہنچتی ہے، ہماری انانیت کو ٹھیس پہنچتی ہے، اور اس کے علاوہ پھر وہ شخص جو ہے وہ ہمیں اس قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتا جس طرح وہ پہلے دیکھا کرتا تھا۔ یہ اکثر ایسی ہوتا ہے، ہمیں کتنے لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کوئی ضرورت ہو آپ بتائیں، بس آپ حکم فرمائیں، اور مجھے پتہ ہے کہ جس دن میں نے اس کے سامنے ضرورت ظاہر کر دی اس دن اس کی نگاہوں سے فوراً سب مقام و مرتبہ ختم ہو جائے گا، اور بیچارہ ہو سکتا ہے پھر کال بھی اٹینڈ نہ کرے، بھاگ جائے کہ بھائی یہ تو پھر مانگے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے کہ میں حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ میں کسی سے کچھ نہ طلب کروں، اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیتا ہے، اور بغیر طلب کی اگر کوئی ویسی تحفتاً دے لینے میں حرج بھی نہیں ہے، لیکن مانگنا اور وہ بھی قرض اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے تو یہ ہوتا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ محسوس کریں جو بھائی بہن ہمارے قرض لے چکے ہیں کہ جن لوگوں نے آپ کو قرض دیا ان کا قرض دینے سے پہلے آپ کے ساتھ رویہ کیسا تھا، اور آپ کا قرض لینے کے بعد پھر ان کے بدلتے ہوئے رویے کیسے تھے، تو آپ اندازہ کریں گے کہ واقعی پہلے وہ کبھی ہمارے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے تعظیماً، اب ہم جاتے ہیں تو وہ پاؤں پھیلا کے لیٹے ہوتے ہیں، ہمیں جا کے سلام کرنا پڑتا ہے، اور ایسی حقیرانہ طرز وہ اختیار کرتے ہیں بعض اوقات۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا، اس لیے حتی الامکان قرض نہ لیں، اور لیں تو یہ دو چیزوں سے بچیں، کیونکہ ان دونوں کو قباحت کے ساتھ، مذمت کے ساتھ سرکار نے ذکر فرمایا، ایک جھوٹ، دوسرا وعدہ خلافی، یہ دونوں نہیں کرنی۔ دوسرا نبی کریم نے گناہ سے بھی پناہ طلب کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے گناہ سے محفوظ رکھ، اپنی پناہ میں لے لے۔ اب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہے، انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم وہ ذات ہوتی ہے جس میں گناہ پیدا ہی نہیں ہوتا،
اور محفوظ وہ ہوتی ہے کہ گناہ پیدا ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو انبیاء ہمارے نزدیک، اہل سنت کے نزدیک، انبیاء علیہ السلام اور فرشتے، نبیوں میں رسول بھی شامل ہیں، یہ دو مخلوق ایسی ہیں جو معصوم ہیں۔ باقی ہم ان کو معصوم نہیں، محفوظ مانتے ہیں، جیسے صحابہ کرام اہل بیت اطہار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے محفوظ رکھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام نبیوں اور رسولوں کے بھی سردار ہیں، تو آپ سے کیا خطا ہوگی آپ اندازہ کریں۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ تعلیم امت کے لیے ہے کہ گناہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ سے پناہ طلب کرو گناہ کے معاملے میں، کہ میں بھی کر رہا ہوں، اپنے آپ کو رول ماڈل بنا لیا، اپنا عمل، اپنی سنت دے دی ہمیں کہ گناہ سے پناہ طلب کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ گناہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے حکم کے خلاف جانا گناہ ہوتا ہے۔ آسان الفاظ میں سمجھ لیں، فرض کو چھوڑیں گے گناہ، واجب کو چھوڑ دیں یا سنت موقدہ کے چھوڑنے کی عادت بنا لیں تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ ایسے آپ نے کوئی حرام کام کر لیا، کوئی واجب کا ترک جس کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں وہ کیا، اسی طرح سنت موقدہ کا ترک ہے، یہ گناہ کہلاتے ہیں۔ تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی نافرمانی گناہ ہے، لیکن یہ عوام الناس اس کا فیصلہ نہیں کر سکے گی بعض اوقات، کیونکہ بعض اوقات ایک کام کا سرکار حکم دے رہے ہوتے ہیں لیکن وہ حکم نہ فرض کے درجے میں ہوتا ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت موقدہ کے درجے میں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے پانی میں مکھی، سالن میں مکھی گر جائے تو اس کو ڈبو دو اور نکال کر پھینک دو۔ دو حکم ہیں، ڈبو، نکال کر پھینکو۔ اور اس کی وجہ بتائی کہ مکھی کے دو پر ہوتے ہیں، ایک میں بیماری ہے اور دوسرے میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ جب یہ گرتی ہے تو بیماری والا پر پہلے ڈالتی ہے، تو تم اس کو ذرا اندر کر دو تاکہ شفا والا پر اندر چلا جائے اور پھر نکال کے پھینک دو۔ اب آپ دیکھیں یہ بظاہر حکم ہے، لیکن اگر کوئی اس کا خلاف کرے، یعنی وہ نہیں چاہتا کہ مکھی گری تو میں کھاؤں، اس نے اٹھا کے پلیٹ سائیڈ میں رکھ دی، میں نہیں کھا رہا، اب نہ اس نے ڈبویا، نہ نکال کے پھینکا، نہ دوبارہ اس کھانے کو کھایا، تو یہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ یہ علماء کا کام ہوتا ہے کہ جب قرآن یا حدیث میں کوئی حکم لکھا ہوتا ہے تو وہ غور کرتے ہیں یہ حکم کس درجے کا ہے، کیا اس سے یہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت موقدہ کے درجے میں ہے، یا اس سے نیچے خالی مستحب عمل کرنا، کرو کرو نہ کرو نہ کرو۔ یہ آپ کو سب کو پتہ نہیں چلتا، اس لیے ایک تو میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ کوئی حدیث کا ترجمہ دیکھیں جس میں نبی کریم نے بظاہر حکم دیا ہے تو آپ فوراً یہ فیصلہ نہ کریں کہ اس کا مطلب ہے یہ حکم ہے، اس کے خلاف جائیں گے گناہ ہوگا۔ ہر حکم کا خلاف گناہ نہیں ہوتا ہے، بعض اوقات مشورہ ہوتا ہے، مشورے کو ترک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آزاد کردہ کنیز تھیں، تو جب کنیز آزاد ہوتی ہے اگر شادی شدہ ہو تو اس کو خیار عتق حاصل ہوتا ہے۔ خیار عتق کا مطلب آزادی کا خیار، یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو آفر کی جاتی ہے کہ جو تمہارا شوہر تھا اس کے ساتھ رہنا چاہو تو ٹھیک، ورنہ اب تمہیں آزادی مل گئی، چاہو تو تم اس سے جدائی اختیار کر سکتی ہو۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو یہ فرمایا کہ تمہیں اختیار ہے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ میں شوہر کے ساتھ نہیں رہوں گی، اور ان کے ہسبینڈ بہت زیادہ ان سے محبت کرتے تھے، مغیث ان کا ایک روایت کے مطابق نام تھا، بہت پیار کرتے تھے، اور اتنا پیار کرتے تھے کہ اس کے بعد جس گلی سے وہ گزرتی وہ پیچھے پیچھے چلتے تھے روتے ہوئے، حتیٰ کہ ان کے داڑھی سے آنسو گر رہے ہوتے، اتنی محبت تھی۔ تو ایک مرتبہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ سے کہا کہ تم اپنے شوہر کو اختیار کر لو، وہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ انہوں نے ایک کویسچن کیا، ابھی غور سے سنیں، دیکھیں یہ اصل ہے۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ آپ مجھے حکم دے رہے ہیں یا یہ آپ کا مشورہ ہے؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ صرف ایک مشورہ ہے۔ عرض کی کہ پھر میں اپنے شوہر کو اختیار نہیں کروں گی۔ اس کا مطلب ہے حکم ہوتا تو پھر میری مجال نہیں، وہ تو آپ میری مرضی کیا، ہمارے پوری کائنات کے مالک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جس کے لیے جس طرف چاہے اشارہ کر دیں، مجال انکار نہیں، ہمیں اپنے چیزوں میں بھی اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے رسول اللہ اگر آپ نے مشورہ دیا ہے تو میں معذرت قبول کروں گی کہ میری طبیعت ان کی طرف مائل نہیں ہے، اگر آپ حکم دیتے الگ بات تھی۔ تو میں عوام کو یہ سمجھا رہا ہوں، یاد رکھیں کہ حکم سمجھنا کہ اس کا ترک گناہ ہے، یہ ہر ایک کا کام نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے سامنے ایسی کوئی چیز آئے، اور مثال کے طور پہ ایک چیز آ گئی اور آپ نے دیکھا یار علماء تو اس کے خلاف کر رہے ہیں، تو کیا مطلب علماء کو نہیں پتہ تھا، آپ کو پتہ چل گئی حدیث، سارے سو رہے تھے، یہ حدیث ابھی نکلی ایک دم کہیں سے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا، اگر یہ حدیث کہاں سے، ہمیں نے تو پڑھی نہیں، اور آپ کو پتہ چل گئی۔
اسی سے آپ سوچیں کہ بعض اوقات شیطان کیسا ہمیں بہکاتا ہے، یار دیکھو علماء تو خلاف کر رہے ہیں، اب دو ہی چیزیں، یا تو ان کو پتہ نہیں تھی یا پتہ ہے اور جان بوجھ کے مخالفت کر رہے ہیں، دونوں صورتوں میں قابل گریف، اور ایسا نہیں ہوتا۔ تیسری چیز کی طرف آ جائیں کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ نہ ہو، اور سب سے بیسٹ وے اب یہی ہے کہ آپ کسی کے سامنے حدیث پیش کر کے کسی مستند عالم دین سے کہیں کہ جی اس کا مجھے مطلب سمجھا دیں، اس میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے لیکن علماء نہیں کر رہے، یا نہیں کرنا چاہیے لیکن علماء کو میں نے کرتے ہوئے دیکھا، تو وہ سمجھا دیں گے کہ یہ معاملہ ہے، پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اب خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نبی کریم کے یا اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف جانا گناہ ہوتا ہے، اور یہ منع ہے۔ نبی کریم پناہ طلب کر رہے ہیں، اب آپ اور میں سوچیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے ہمیں حکم پتہ ہونا چاہیے کہ کس چیز کے بارے میں کیا احکام ہیں، تاکہ ہم ان کی مخالفت سے بچ کر گناہ سے بچ سکیں۔ یہ خالی دعاؤں سے نہیں ہوگا کہ ہم علم نہ سیکھیں اور ہم کسی سے کہیں حضور کوئی وظیفہ دیتے میں گناہوں سے بچ جاؤں، یہ کبھی کوئی ایسا وظیفہ نہیں ملے گا کہ آپ کو علم سیکھیں نہیں اور آپ وہ وظیفہ کر لیں، تو اس کا مطلب ہے پھر اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کی ڈیوٹی مقرر کر لے کہ آپ نافرمانی کی طرف جانے لگے تو ہاتھ پکڑ کے آپ کو دوسرے راستے پہ لگا دے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بغیر علم سیکھے کسی بھی چیز کے وظیفے تقسیم نہیں کیے ہیں، یہ عوام کا خیال ہے، غلط ہے۔ آپ کو علم سیکھنا ہوگا، اور کس طرح سیکھنا ہوگا؟ سب سے پہلے عقیدے کا، کہ ایسا نہ ہو عقیدے کے خلاف جا رہے ہوں، اللہ اور اس کے رسول نے دوسرا عقیدہ بیان کیا ہو۔ پھر آ جائیں احکام، وہ احکام جن کا تعلق آپ کے عمل سے ہے، جیسے طہارت کے مسائل ہیں، عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پھر آپس کے معاملات، تجارت، مداربت، شرکت، اس کے علاوہ پھر میاں بیوی کے معاملات ہوتے ہیں، نکاح کے، طلاق کے معاملات، ان کے بارے میں احکام سیکھنا۔ اس کے بعد پھر گناہوں کے بارے میں، خاص ظاہری گناہ، باطنی گناہ، صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ، ان کے بارے میں کیا کیا احکام ہیں، کیا چیز گناہ ہے کیا نہیں ہے، یہ سارے احکام سیکھنا۔ اور پھر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، میں اس وقت اگر یہ کام کروں گا تو اللہ اس کے رسول کے احکام کے خلاف جاؤں گا، تو لہٰذا میں اس سے رکتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ عام آدمی سے پوچھیں کہ کیا چیز سوچنا گناہ ہے اور کیا نہیں، دوسرے الفاظ میں کہ کیا چیز سوچنا اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہوگا، اور کون سا ان کے حکم کے موافق ہوگا، اور کون سا ایسا جو ان کے حکم کے نہ خلاف ہے نہ موافق ہے، جس کو مباح کہتے ہیں۔ اتنی معلومات آپ کو ہونی چاہیے۔ ایسی نگاہ کا استعمال، زبان کا، ہاتھ کا استعمال، پیسہ کمانا، پیسہ خرچ کرنا، کاروبار کرنا، شادی بیاہ کرنا، طلاق دینا، دوستیاں کرنا، رشتہ داریاں نبھانا، ہر ایک کے اندر احکام ہیں۔ تو آپ کو ایک ہم کہتے ہیں فرض علوم سیکھیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ضروری جو احکام ہیں وہ سیکھنے ہوتے ہیں، تو وہ کم از کم ہر شخص کو چاہیے فرض علم سیکھے، تو اس کو کچھ اندازہ ہوگا کہ میں کیسے کیسے گناہ کر رہا ہوں۔ کتنے لوگ غسل کے تقاضے پورے نہیں کر رہے، وضو کے تقاضے پورے نہیں کر رہے، تو وہاں پر بھی وہ اللہ کے حکم، رسول کے حکم کو ٹال رہے ہوتے ہیں، اس کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں۔ وضو کر رہے ہیں لیکن گناہ گار ہو رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں لیکن گناہ گار ہو رہے ہیں، حج یا عمرہ کر رہے ہیں لیکن گناہ گار ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ حج یا عمرے کے دوران احکام کے خلاف چل رہے ہیں۔ اسی لیے میں آپ کو، اپنی عوام کو گزارش کرتا ہوں، اپنے بھائی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، خدا را علم سیکھیں۔ آپ کی جان چھٹنے والی نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہیں نا علم چھوڑو یار کون سیکھے، اللہ معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کو معاف فرما سکتا ہے، کافر کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں معاف فرما سکتا ہے، وہ چاہے تو اس کو ایمان دے دے، لیکن اگر کوئی حالت کفر میں مر گیا تو خود اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر اب لے لیا ہے، لازم کر لیا ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ باقی تو آپ کچھ بھی نہ کریں اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے گا۔ اس کا مطلب ہم کچھ بھی نہ کریں۔ اپنے ماں باپ کا ادب کیوں کرتے ہیں آپ؟ اس میں کیوں نہیں کہہ دیتے میں بے ادبی کروں گا اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا؟ کیوں کاروبار کرتے ہیں آپ؟ چھوڑیں، بیٹھیں، ایسی ہاتھ پھیلائیں اور کھائیں پئیں، لوگوں سے مانگ کے کیوں کماتے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا۔ بعض جگہ پہ ہم یہ نہیں کہتے، اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے، ہمیں ہی کرنا ہے سب کچھ، لیکن جب باری آتی ہے گناہ سے بچنے کی، جب باری آتی ہے عبادات کے ارتکاب کی، جب باری آتی ہے اپنے نفسانی تقاضوں کی قربانی کی، اپنے ذاتی مفادات اللہ اور اس کے رسول کی خاطر چھوڑ دینے کی بات آتی ہے، وہاں پہ ہمارا بھروسہ اور توکل جوان ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے، ارے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو رزق بھی عطا فرمائے گا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، وعدہ ہے اس کا، تو کیوں کماتے ہیں پھر آپ؟
بیٹھیں گھر کے اندر، کنڈی لگا لیں اندر سے اور یہی جملے کہیں اب آپ، ارے اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، اس نے بنی اسرائیل پہ من و سلوہ اتارا ہے، ہم تو محمدی ہیں، ہمیں نہیں عطا فرمائے گا۔ کریں ذرا 2 دن کے اندر ایسا بھاگیں گے کاروبار کرنے کے لیے، جاب کرنے کے لیے، بیٹھیں گے ہی نہیں۔ آپ کہیں گے صاحب کیا ہو گیا آپ کو؟ یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کیا ہو گیا، وہاں پہ اپنے آپ سے آئینے میں دیکھ کے نہیں کہتے یار ہمیں کیا ہو گیا۔ کہ گناہوں کے معاملے میں کہتے ہیں اللہ بس معاف فرما دے گا، عمل نہیں کرتے، علم نہیں سیکھتے، احکام نہیں جانتے، ان کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کے لیے اپنا ذاتی احتساب نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے سمجھیے، معصوم امام المعصومین کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ گناہ سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، یعنی مجھے گناہ سے محفوظ رکھنا۔ اور ہم امتی اتنے بے خوف، اتنے دلیر، گناہ کر کر کے ہمارے چہرے پہ مسکراہٹیں دیکھیں۔ اگر 100 روپے کا نوٹ، 500 کا نوٹ، 1000 یا 5000، 5000 تو بہت بڑی چیز ہے، گر جائے اتنے سے منہ نکل آئیں گے، سارا دن کھانے پینے کو دل نہیں چاہے، کئی دن تک بلکہ کئی مہینوں تک غم تازہ رہے گا۔ لیکن روزانہ فجر کی نماز قضا کرنے والے کی بتیسی پہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی لاک لگا ہو اس نے ناشتہ چھوڑ دیا ہو، صدمے کے ساتھ صبح کی ہو گیا، ارے سورج نکل آیا آج تو فجر کی نماز نکل گئی، نکل گئی کوئی بات نہیں، کون سا ہم نے پڑھنی تھی؟ جو پڑھنے والا ہوتی ہے اسے بھی، پڑھنے والا ہوتا ہے یا ہوتی ہے اسے بھی پرواہ نہیں ہوتی، نکل گئی آج فجر رہ گئی۔ بڑے آرام سے ہم سے کویسچن کرتے ہیں صاحب میں نے 4 نمازیں قضا کر دی سفر کے اندر، ادائیگی کا طریقہ بتا دیں۔ اب مجھے تو نہیں پتا خیر اس کے دل میں ندامت پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی، لیکن میں ظاہری الفاظ سے ذرا اندازہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور میں چاہتا نہیں ہوں کہ شیطان کسی طرح کامیاب ہو۔ ہمارے بعض بھائی بہن میری حکمت نہیں سمجھ پاتے، تو میں پھر ان کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں، احساس دلاتا ہوں کہ آپ نے کتنے آرام سے سوال کر لیا، آپ کیوں نادم شرمندہ نہیں تھے؟ آپ کو 2 جملے ظاہر ندامت کے بھی کہنے چاہیے تھے کہ وہ صاحب میں مجھے بڑا افسوس ہے، بڑا دکھ ہے کہ میری 4 نمازیں سفر میں قضا ہو گئیں اور میں نے کوتاہی کر لی، کاش میں ہمت کر لیتا، اللہ مجھے معاف فرمائے، اس کا حل بتائیے گا۔ تو ہمارا بھی خون بڑھے گا کہ یار یہ ہے آدمی، اس کو احساس ہے، بڑے پولائٹلی۔ اور جب بعض ناراض ہو جاتے ہیں، آپ سیدھے جواب کیوں نہیں دے دیتے؟ یہ آپ نے ہمیں یوں کہنا شروع کر دیا، ارے بھائی مجھے اس میں فائدہ ہے، آپ نے میری نماز قضا کی ہے، میری جیب سے کوئی پیسہ نکالا ہے کہ مجھے کیوں غصہ آ رہا ہے یا کیوں میں اس کو ناپسند کر رہا ہوں؟ میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں، مجھے کیا پرواہ اس چیز کی کہ میرے تو آپ نے نقصان نہیں کیا۔ ہم قدر نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہم اپنے ماں باپ کے سامنے، بیوی شوہر کے سامنے، بچے ماں باپ کے سامنے اور ماں باپ اولاد کے سامنے گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا، بلکہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں، بلکہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں بس سامنے جو عالم بھی نا جواب دو، سیدھا چھوڑو، نہ سمجھاؤ، میں احساس ندامت پیدا کرنا اور احساس دلانا، اس سے ہم گلٹ فیل کر رہے ہیں، تو یہ غلط چیز ہوتی ہے، ذرا اس پہ توجہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔